بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غرب مغرق قل أيدينا تحكم لنا أحقالنا اس بات سے واقف ہے زمانے باتیں اس بات سے واقف ہے زمانے باتیں کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے آخر اے حسین تیرا ذکر مٹانے والے اور دشت بنا کو عرش کا زینہ بنا دیا مسکرا کے جنگل کو مدینہ بنا دیا اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ہم لوگ بنا کے بعد اللہ کے مخلوق اور میرے امتحان پر احترام کو تجربے لائے اور روزانہ ہوتے گھروں کے اندر سننے والی ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم وجہہ وعظم منعمہ وعظم شانہ اپنے پیارے محبوب پاک امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے نعرے پاک کا صدقہ اللہ رب العالمین بندہ ناصر کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو جہلوں کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کو نسبت امام عالی مقام شہزاد رسول نواز رسول امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ جس بابرکت دن کو نسبت ہے۔ اور سامعین مکرم، 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کا دن، اس دن کو صرف امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ تو نسبت ہے ہی، لیکن امام حاکم اپنی مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے باقی انبیاء اور ان کی امت کے لیے بھی نجات والا دن بنایا۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم لکھتے ہیں کہ یہی یوم عاشور کا دن تھا جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ ٹوٹی پہاڑ پر جا کر لگی، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام نے رب کے حکم سے کشتی بنائی اور کافر لوگ ہنستے تھے کہ ابھی تک بارش کا نام و نشان نہیں ہے،
اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب والا اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو سامعین مکرم، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور پھر جب طوفان نوح آیا، ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا کے اوپر جتنے کافر تھے سب کے سب اس کی زد میں آئے، لیکن جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح پر ایمان لایا وہ سب کے سب آپ کی کشتی میں آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم پر اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور جب وہ کشتی چلتی رہی تو پھر رب کے قرآن کے مطابق جوتی پہاڑ پر جا کر اس کشتی نے پڑاؤ کیا، تو مستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور اسی طرح جس دن اللہ کے پاک پیغمبر میرے اور آپ کے والد محترم نسل انسانیت کے والد حضرت آدم کی توبہ جب قبول ہوئی وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور جس دن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر تشریف لائے تو وہ دن بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور جس دن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے کلمہ گو، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے ماننے والے، ان کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، جب ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دیا اور فرعون کو اس کی فوج سمیت جب سمندر میں غرق کیا، مستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی اور حضرت ابراہیم پر گلے گلزار بنی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا کہ جس دن وہ آگ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم پر گلے گلزار بنی وہ دن بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اسی طرح جس دن اللہ کے پاک پیغمبر میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے کو جب میدان کربلا میں شہید کیا گیا وہ دن بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس دن روئے زمین پر قیامت برپا ہوگی، جس دن روئے زمین تباہ و برباد ہوگی، جس دن اللہ کے حکم سے تمام چیزیں اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کریں گے، آقا کے فرمان کے مطابق وہ دن بھی یوم عاشور کا دن ہوگا۔ تو اس دن اللہ رب العزت یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشور کے دن کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلتیں اور بڑے مقام عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، میرے پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے شہزادے امام علی مقام امام حسین جب اس کائنات میں تشریف لائے نا تو حضرت اسماء بنت قیس سلام اللہ علیہا میرے پاک محبوب کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور آ کر بشارت سناتی ہیں کہ اے نبیوں کے تاجدار، اللہ رب العزت نے آپ کو نواسا عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب سامعین مکرم، تمام لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اس بیٹے کا نام جو سیدہ فاطمہ کے گھر ہوا اس کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات رکھے۔ جب علی کے پاس پیش ہوئے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری خواہش یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کا نام میں نہ رکھوں بلکہ رب کا حبیب جنگ کا طبیب میرے پاک محبوب میرے اس بیٹے کا نام خود مختص فرمائے، میرے بیٹے کا نام نبیوں کا تاجدار رکھے۔ سامعین مکرم، جب میرے پاک محبوب تشریف لائے
اور اپنے شہزادے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام امام الانبیاء کی ذات خود رکھے۔ تو سامعین مکرم میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم یہ چاہتے ہو کہ اس شہزادے کا نام میں رکھوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس شہزادے کا نام میرا رب خود رکھے، میرے اس شہزادے کا نام میرا رب خود رکھے۔ اب سامعین مکرم ادھر رب کائنات مالک ارض و سما نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ میرے پاک محبوب کے پاس چلے جاؤ اور جا کر وہ نام میرے مصطفیٰ کریم کو اپنے نواسے کے لیے دو جو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے کے نام پر ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اس پیارے نواسے کا نام جو اللہ رب العزت نے مختص کیا ہے وہ حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھا گیا ہے، شبیر کا نام رکھ دیجئے۔ میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، جبریل شبیر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور میں بھی عربی ہوں، میرا بیٹا بھی عربیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو شبیر کس طرح سے مناسب ہوگا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب نے آپ کے بیٹے کا نام شبیر رکھ دیا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ ایسا کیجئے، عبرانی زبان کے اس لفظ شبیر کا جو معنی عربی میں بنتا ہے آپ اپنے بیٹے کا نام وہ رکھ دیجئے، اپنے نواسے کا نام وہ رکھ دیجئے۔ سامعین مکرم، جب میرے پاک محبوب نے شبیر کا ترجمہ عربی میں کیا تو وہ شبیر کا ترجمہ بنا حسین ترجمہ بنا، اور اس وقت سے آج تک میرے پاک محبوب کے اس پیارے نواسے کو حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ عظیم المرتبت شہزادہ، وہ عظیم المرتبت ہستی جس کا نام میرے رب کائنات نے رکھا۔ اچھا، اب نام رکھا گیا، اب کان میں اذان میرے پاک محبوب نے خود پڑھی، کان میں اذان پڑھی، اور گھٹی میرے پاک محبوب نے اپنے لعاب دہن کی عطا فرمائی، اپنے تھوک مبارک کی گھٹی امام حسین کو عطا فرمائی۔ واہ حسین تیرے مقام اور مرتبے پر قربان، جس کے کان میں اذان نبیوں کا تاجدار پڑھے اور جس کی لعاب دہن کی گھٹی نبیوں کا تاجدار خود عطا فرمائے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی خود میرا رب رکھے۔ بتائیے اس حسین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اس حسین کا مقام و مرتبہ اور شان اور منزلت اور مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین مکرم، آپ یہاں پر توجہ فرمائیں، امام علی مقام امام حسین میرے پاک محبوب کی گود میں ہے، آقا کی گود میں ہے۔ ادھر رب کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے پاک محبوب کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میرے پاک محبوب کو حسین کی مبارک بھی دو، حسین کی بشارت بھی دو، اور ساتھ میں میرے پاک محبوب کے پاس جا کر تعزیت بھی پیش کرو، خبر غم بھی سنا دو۔ اب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، علی المرتضیٰ میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور امام حسین میرے پاک محبوب کے ہاتھوں میں ہے، گود میں ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اس شہزادے کی مبارکباد رب آپ کو ارشاد فرما رہا ہے، رب اس شہزادے پر آپ کو مبارک دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی خبر بھی سنا رہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے محبوب، جس پیارے شہزادے کی آپ پیشانی چوم رہے ہیں، جس پیارے شہزادے کے آپ رخسار چوم رہے ہیں، جس پیارے شہزادے کی گردن پر آپ بوسے دے رہے ہیں، اے پیارے محبوب، ان قریب آپ ہی کی امت میں سے ایک خطرناک گروہ، آپ ہی کی امت میں سے ایک بدبخت گروہ آپ کے اس شہزادے کی اسی گردن کے اوپر چھری چلائے گا، اسی گردن کے اوپر تلوار چلائے گا جس گردن کو آپ محبت کے ساتھ چوم رہے ہیں، جس گردن پر آپ بوسے دے رہے ہیں۔ سامعین مکرم، میرے پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
آقا رو رہے ہیں، علی پاک سامنے بیٹھے ہیں۔ علی پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شہزادہ عطا فرمایا کہ جس کی پیدائش پر آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہے۔ آقا اس خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ جو حسین میرے ہاتھوں میں ہے، ابھی جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کر مجھے بتایا کہ اے پیارے محبوب، آپ کے اسی نواسے کو، اسی شہزادے کو ان قریب آپ کی امت کا ایک بدبخت گروہ شہید کر دے گا۔ آپ کی امت کا بدبخت گروہ اسی نازک گردن کے اوپر چھری چلائے گا، گردن کے اوپر تلوار چلائے گا۔ سامعین مکرم، آقا بھی رو رہے ہیں، ادھر علی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ادھر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں حسین میرے پاک محبوب کی گود میں ہے۔ آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں اے پیارے علی، اے میرے سر کے تاج، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے پیارے ابا جان، اے نبیوں کے تاجدار، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی پاک عرض کرتے ہیں اے پیاری فاطمہ، اے میرے محبوب کی لخت جگر، یہ جو نواسہ میرے پاک محبوب نے اٹھایا ہوا ہے، اس نواسے کی گردن پر امت مصطفیٰ کا بدبخت گروہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بظاہر تو مسلمان ہوں گے، لیکن میرے پاک محبوب کے اسی نواسے کی گردن پر چھری بھی چلائیں گے، اسی نواسے کی گردن پر چھری بھی چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سامعین مکرم، ایک تو وہ شہادت ہوتی ہے کہ جب بندہ منصب شہادت پر فائز ہوتا ہے، جب منصب شہادت پر جب فائز ہوتا ہے، شہادت حاصل کرنے کے بعد اس کی شہادت مشہور ہوتی ہے۔ کائنات عالم میں واحد ہستی امام علی مقام امام حسین کی ہے کہ جو ابھی اس دنیا کائنات میں تشریف لائے ہیں، اور آپ کے پیدائش کی اتنی خبر مشہور نہیں ہوئی جتنا آپ کی شہادت کی خبر آپ کی زندگی میں مشہور ہوئی ہے۔ پورے عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو نور نظر پیدا ہوا ہے، ان قریب اس نبی کی امت میں سے ایک بدبخت گروہ اسی کو شہید کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام جہاں پر بیٹھتے، جہاں پر بھی مجلس لگتی، وہاں پر امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا۔ اچھا، اب سامعین مکرم، یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ میرے نبیوں کا مقام ہی بڑا بلند ہے، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو وہ مقام دیا ہے کہ رب کا نبی جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی دعا کر دے، رب کا نبی اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ بھی مانگے، اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ بعد میں پوری ہوتی ہے، رب اپنے نبی کی منشا اور مرضی کو پہلے پورا کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک نبی کی مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے، تو پھر سوچئے کہ نبیوں کے تاجدار میرے اور آپ کے آقا و مولا کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آقا کی گود میں حسین ہے اور جبریل آ کر آپ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جاتا نا کہ ان قریب ہمارے اوپر یہ فلاں مصیبت آنے والی ہے، ہم پر فلاں آزمائش آنے والی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بلا ٹل جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب والا قرآن کی تلاوتیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، ہم نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ آزمائش اور مصیبت ہم سے ہٹ جائے، وہ آفت ہم سے دور ہو جائے۔ ہم پر اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس مصیبت کو اور اس آزمائش کو ٹال دیں۔ ہم منتیں مانتے ہیں، ہم اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آزمائش ہم سے ٹل جائے۔ لیکن سامعین مکرم، قربان جاؤں میرے پاک محبوب کی عظمت پر، آپ کی گود میں حسین ہیں، اور وہ حسین
کہ جس کو جنتی جوانوں کا سردار میرے پاک محبوب نے فرمایا، وہ حسین کہ جس کی رگوں کے اندر علی المرتضیٰ کا خون ہے، وہ حسین جس کی رگوں کے اندر میرے پاک محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون مبارک شامل ہے، وہ حسین آقا کی گود میں ہے۔ اگر میرا نبی چاہتا اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ یا اللہ میرے حسین سے یہ مصیبت ٹال دے، میرے حسین پر آنے والی اس آزمائش کو ٹال دے، اگر آپ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم کائنات بدل سکتی ہے، پاک محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی ہے۔ اگر آقا چاہتے تو وہ مصیبت اور آزمائش کو ٹلوا دیتے، رب کی بارگاہ میں فریاد کر دیتے، لیکن میرے پاک محبوب نے یہ نہیں چاہا۔ علی المرتضیٰ بھی چاہتے تھے میرے بیٹے کے اوپر یہ آزمائش آنی ہے، اگر چاہتے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے، رب ٹال دیتا، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے، دعا کر دیتے، عرض کر دیتے، رب حسین سے یہ آزمائش ہٹا لیتا، لیکن علی المرتضیٰ نے بھی ساری زندگی رب کی بارگاہ میں یہ فریاد نہیں کی یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ آزمائش اٹھا دے۔ نبیوں کے تاجدار میرے پاک محبوب نے ساری زندگی یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے حسین سے یہ آزمائش کو ہٹا دے، بلکہ میرے پاک محبوب نے کبھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ امام علی مقام امام حسین کے لیے اس آزمائش کی تیاری کروائی، اور کس طرح سے کروائی؟ کبھی آپ کی زبان اقدس پر اپنی زبان چسوا کر تیاری کروائی کہ جب میدان کربلا میں امام حسین جب تنے تنہا لڑ رہا ہوگا، میرے امام حسین کو پیاس محسوس ہوگی، اس وقت حسین کی زبان پر زبان مصطفیٰ کی ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے رب کی بارگاہ میں یہ فریاد نہیں کی مالک میرے حسین سے یہ آزمائش ہٹا دے۔ اگر یہ دعا میرا نبی کر دیتا تو میں کہتا ہوں کائنات بدل سکتی ہے۔ یزید نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا، یزید کے حواریوں نے، یزید کی فوج نے آنا ہی نہیں تھا، اگر آ بھی جاتے تو جل کر بھسم ہو جاتے۔ اگر میرے نبی کی زبان سے بات نکل جاتی، اگر میرے نبی کی زبان سے بات نکل جاتی، لیکن میرے پاک محبوب نے تیاری کس طرح کروائی؟ کبھی اپنی زبان چسوا کر تیاری کروائی، کبھی اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑا کر تیاری کروائی، کبھی اپنا امامہ شریف اتار کر حسین کے سر انور پر رکھ کر تیاری کروائی، تاکہ جب میدان کربلا میں میرا حسین جائے اور کافروں کا سامنا کرے، ان بدبختوں کا سامنا کرے، تو میں کہتا ہوں کائنات بدل جائے، لیکن امام علی مقام امام حسین کے قدم کسی طریقے سے ڈگمگانے نہیں چاہیے، بلکہ حسین میدان کربلا میں ان 22,000 یزیدیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے سامعین مکرم، جب امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں جب لڑ رہے تھے تو کیا ہوا؟ کہ میرے پاک محبوب نے کس طرح سے حسین کی تیاری کروائی ہے۔ اور سامعین مکرم یہ بھی بات سمجھ لیجیے، میدان کربلا کے اندر ان کوفیوں نے، ان یزیدیوں نے میرے پاک محبوب کے اس پیارے نواسے پر 3 دن تک پانی بند رکھا، 3 دن تک نہر فرات کے اوپر سے پانی کا ایک گھونٹ نہ لینے دیا، ایک قطرہ نہ لینے دیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، کیا کوئی بندہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کو جو ہے وہ جبراً پیاسا شہید کیا گیا؟ میرے پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں جن کا نام حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور حضور داتا گنج بخش علی اجویری جن کا مزار یہ لاہور میں ہے، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے نا، داتا حضور جب داتا گنج بخش علی اجویری جب لاہور میں آئے، اور لاہور میں جب یہ دریائے راوی کے کنارے جب آپ نے اپنا ڈیرا لگایا نا، تو ہندوؤں نے آ کر آپ کو وہاں سے اٹھانا چاہا، ہندوؤں نے آ کر اٹھانا چاہا کہ بابا جی اگر اللہ اللہ کرنے کا شوق ہے تو یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، کسی مسجد میں چلے جاؤ، یہاں پر تو بادشاہ نے پانی پینا ہوتا ہے، یہاں پر تو بادشاہ کے اونٹ پانی پیتے ہیں، ہندو راجا کے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے ہندوؤں، چلو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 لوٹا پانی کا بھر لینے دو، 1 لوٹا پانی کا بھر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ ہندو نے کہا بابا جی 1 لوٹے کی کیا بات ہے، 1 لوٹے کی کیا بات ہے، آپ بھر لیں، اس سے کون سا راوی کے اندر فرق پڑ جائے گا، یہ راوی کا پانی کم ہو جائے گا۔
بابا جی آگے بڑھے، داتا حضور گنج بخش علی اجمیری آگے بڑھے، ایک لوٹا پانی کا یوں دریائے راوی کے اندر ڈالا، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہندوؤں کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کے سارے جو مریدین تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب بابا جی نے لوٹا دریائے راوی کے اندر ڈالا اور جب یوں باہر نکالا تو سارے کا سارا دریائے راوی اس لوٹے کے اندر سما چکا، سارے کا سارا دریائے راوی لوٹے کے اندر آ گیا۔ تو میں کہتا ہوں جب میرے نبی کے ادنا سے ادنا غلاموں کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو پھر اگر میرا نبی کا پیارا نواسا اگر چاہتا تو کیا وہ دریا فرات آپ کے قدموں میں نہ آ جاتا؟ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے شہزادے، جب آپ پیاس کی شدت سے جب تڑپ رہے تھے، حضرت اسماعیل 6 سے 7 مہینے کی عمر ہے، حضرت اسماعیل جب پیاس سے تڑپ رہے تھے اور آپ نے جب اپنی ایڑی کو رگڑا، جب اپنی ایڑی کو زمین پر مارا، اللہ رب العزت نے اس مقام سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اس مقام سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا ہو، اگر وہ پاؤں کی ایڑی کو زمین پر مارے، رب وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دے، اگر میرے نبی نانا محمد مصطفیٰ کا نواسا امام حسین اگر اپنی ایڑی کو وہاں پر رگڑتا تو کیا رب کائنات وہاں پر پانی کے چشمے جاری نہیں فرما سکتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ جناب والا یہ لوگوں کو غلط بتایا جا رہا ہے کہ پیاسا شہید کیا گیا، نہ بلکہ میرے پاک محبوب میدان کربلا میں کھڑے ہو کر حسین کو فرما رہے تھے، اے حسین ان یزیدیوں کے سامنے اپنی زبان کو جناب والا دراز نہ کرنا، ان سے پانی نہ مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جب تم حوض کوثر پر آؤ گے، ابھی جب تم شہادت کا جام نوش کر کے حوض کوثر پر آؤ گے، تم اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لینا، حوض کوثر پی لینا۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ امام علی مقام امام حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر جب سامنے کیا اور علی اصغر کے لیے پانی، اپنے لیے نہیں، علی اصغر کے لیے جب پانی مانگا تو کیوں مانگا؟ کیا حسین کو اتنا مجبور سمجھ لیا؟ حسین مجبور نہیں ہے، حسین مجبور نہیں تھا، تو پھر وہ 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر یزیدیوں کے سامنے جا کر پانی کا کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ علی اصغر 6 مہینے کا اٹھا کر اس لیے ان یزیدیوں کے سامنے گئے تھے کہ کل قیامت والے دن جب میرا نانا محمد مصطفیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے پانی کیوں نہیں دیا تو پھر کہیں یہ نہ کہہ دے، کہیں یہ بات یہ نہ کر دے کہ اگر حسین نے ہم سے پانی مانگا ہوتا علی اصغر کے لیے تو ہم دیتے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے حجت پوری کرنے کے لیے تاکہ کل قیامت والے دن وہ یہ بھی اپنا عذر پیش نہ کر سکے کہ اگر ہم سے مانگا ہوتا، امام علی مقام نے حجت پوری کر دی۔ بدبختوں یہاں پر تو پانی بند کر دیا، کل میرے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آؤ گے نا اس وقت دیکھوں گا تمہارا رب کی بارگاہ میں کیا اشر ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ رب کی بارگاہ میں تمہارا کیا اشر ہوگا۔ تو سامعین مکرم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا اپنی ایڑی رگڑے، رب وہاں سے زمزم جاری فرماتا ہے اور ایسا جاری فرماتا ہے کہ جب وہ زمزم خشک ہوگا تو قیامت، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے آقا کریم نے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ قرب قیامت جب وہ آب زمزم خشک ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو صبح قیامت تک جاری رہنے والا چشمہ آپ کی ایڑی سے جاری ہو گیا ہے، تو پھر اگر میرا پیارا حسین اپنے ٹھوکر زمین پر لگا دیتا تو رب کائنات اس مقام سے بھی پانی کے پتہ نہیں کتنے چشمے جاری فرما دیتا۔ یہ عقیدہ رکھیے اپنا کہ حسین مجبور نہیں تھا، حسین مجبور نہیں تھا، حسین شہزور تھا، حسین مجبور نہیں تھا، بلکہ نانا محمد مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کے لیے، اپنے پاک محبوب کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، آپ نے اپنی جان قربان کر دی، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کے دین پر کوئی آنچ نہ آ جائے، کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جو سامعین مکرم امام علی مقام امام حسین کو مجبور سمجھنے والے اور لوگ ہیں، اور امام علی مقام امام حسین کی عظمت اور آپ کے ترانے گانے والے اور لوگ ہیں،
آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اور لوگ ہیں. تو سامعین مکرم، ہم الحمدللہ اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، امام علی مقام امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں. ایک آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سامعین مکرم، جب امام علی مقام امام حسین جب چند ماہ کی عمر میں تھے، چند مہینے کی عمر تھی، تو امام علی مقام امام حسین بیمار ہو گئے. آپ بیمار ہو گئے. سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے منت مانی، مالک تو میرے حسین کو صحت عطا فرما، تیری رضا. جب میرے حسین کو تو صحت دے گا تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزوں کی منت مانتی. سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے 3 روزوں کی منت مانی، یا اللہ میرے حسین کو ٹھیک کر دے، میرے حسین کو صحت دے دے، میں 3 روزے رکھتی ہوں. ادھر علی المرتضیٰ علی پاک نے جب اپنے بیٹے کو بیمار دیکھا، آپ نے بھی منت مانی، یا اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، میں بھی 3 روزے رکھوں گی. اچھا، ان دونوں ہستیوں نے منت مان لی. اب آپ کی جو گھر کے اندر جو خادمہ تھی وہ بھی آپ ہی کی خادمہ تھی، اس نے بھی منت مانی، یا اللہ تو حسین کو صحت دے دے، میں بھی 3 روزے رکھتی ہوں. اب ہوا یہ اللہ رب العزت نے حسین کو صحت عطا فرما دی. اب منت کو پورا کرنے کے لیے صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. تینوں ہستیوں نے، علی المرتضیٰ نے بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی، اور آپ کی خادمہ نے بھی پانی کے ساتھ روزہ رکھا، پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا. اب جب افطاری کا وقت آئے نا قریب، افطاری کے اندر چند لمحے باقی ہیں، تو دروازے پر دستک ہوئی. دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا قیدی ہوں، کتنے دنوں سے بھوکا ہوں اور آل نبی کے در پر آیا ہوں، اور یہ سن کر آیا ہوں جو نبی کے گھر والوں کے در پر جاتا ہے، نبی کے گھر والے کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہی نہیں ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. اچھا، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا نے بھی روٹی اٹھائی، علی المرتضیٰ نے بھی اٹھائی، اور خادمہ نے بھی اٹھائی. 3 روٹیاں افطاری کے لیے بنائی تھی، اٹھا کر آنے والے قیدی کو دے دی، قیدی کو دے دی. قیدی چلا گیا. دوسرا دن ہوا، پھر پانی کے ساتھ روزہ رکھا. افطاری کا وقت قریب آیا تو تینوں نے 1-1 روٹی سامنے رکھی. دروازے پر پھر عین افطاری کے وقت میں پھر دستک ہوتی ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا کہ جناب والا 3 دن سے سائل ہوں، 3 دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. تینوں نے اپنی روٹیاں اٹھائی، سائل کو دے دی، خود پانی کے ساتھ افطار کر لیا. تیسرا دن ہوا، افطاری کا وقت آیا، پانی کے ساتھ روزہ رکھا تھا. افطاری کا وقت آیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ کہا بھوکا ہوں، کھانا دو. تینوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی. اب 3 دن روزہ رکھا اور پانی کے ساتھ سحری، پانی کے ساتھ افطاری. علی پاک جب میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، علی پاک نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، جسم پر کمزوری کے آثار نظر آ رہے. پوچھا علی کیا حالت بنائی ہے؟ اپنا سارے کا سارا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ 3 روزوں کی منت مانی تھی، پہلے دن سائل آ گیا، دوسرے دن بھی افطاری کے وقت پر سائل آ گیا، تیسرے دن بھی سائل آ گیا. ادھر میرے پاک محبوب کو جب علی پاک نے یہ سارے کا سارا ماجرا سنایا نا، پاک محبوب کی چہرے انور کے اوپر مسکراہٹ آئی. آپ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے علی، جانتے ہو تمہارے در پر جو 3 دن آتا رہا وہ کون تھا؟ جانتے ہو وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو 3 دن تیرے در پر کبھی قیدی بن کر آیا، کبھی سوالی بن کر آیا، کبھی بھوکا بن کر آیا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ نوریوں کا سردار جبریل امین خود آتا رہا تھا. جبریل امین خود آتا رہا تھا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے دروازے پر نوریوں کا سردار جبریل امین قیدی بن کر آتا ہے، سوالی بن کر آتا ہے، اور سوالی بن کر جس کے در پر آتا ہے، اس عظیم المرتبت ہستی کو لوگ حسین کے نام سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. سامعین مکرم، آج کی اس عظیم الشان نشست کے اندر آپ کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اپنے ذہنوں کو دوگلے پن سے محفوظ رکھیں. لوگ ہمارے ذہنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اور یہ